كالذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا معاذ والله إني لأحبك. اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. فقلت بأبی انت و امی. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. واللہ انی لأحبک. اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 46 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 101 سے، جس کا عنوان ہے الأذکار والأدعیة المشروعة بعد الصلاة. نماز سے فراغت اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی مشروع جائز دعائیں اور اذکار. نمبر 1، عن ثوبان قال. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته. اللہ کے رسول جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے استغفر ثلاثا تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. وقال، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. قال الولید، اور ولید کہتے ہیں فقلت للاوزاعی، میں نے امام اوزاعی سے کہا کیف الاستغفار، استغفار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی کیسے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے استغفار کیا ہے. قال، تو انہوں نے کہا تقولو، تم کہو گے استغفر اللہ استغفر اللہ. گوئے کہ حدیث پاک میں استغفار کرنے کا ذکر ہے اور اس کی تشریح امام اوزاعی کا یہ قول ہے کہ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ پڑھنا. تو اللہ کے رسول سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ بآواز بلند استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے، اور اس سے پہلے 1 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتے، کیونکہ بخاری کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی، وہ کہتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. اللہ کے رسول کی نماز کا اختتام، نماز کا ختم ہونا میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے سمجھتا تھا. تو سلام پھرنے کے بعد 1 مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر کہا جائے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا جائے. نمبر 2، عن ابی الزبیر قال. ابو الزبیر کہتے ہیں کان ابن الزبیر یقول، ابن الزبیر کہا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، حین یسلم، جب وہ نماز سے سلام پھر کر فارغ ہو جاتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. وقال، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن، اللہ کے رسول انہی کلمات کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا کرتے تھے، یعنی انہی کلمات کو آپ کہتے تھے دبر کل صلاۃ، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد. تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے لے کر ولو کرہ الکافرون تک اس دعا کو بھی سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانی چاہیے. نمبر 3، وعن وراد مولا المغیرہ بن شعبہ قال. وراد جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے وہ کہتے ہیں کتب المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا الی معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. کیا لکھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ، اللہ کے رسول جب نماز سے فارغ ہوتے وسلم اور سلام پھیر دیتے قال، تو اللہ کے رسول کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.
اس دعا کو بھی پڑھتے۔ گوئے کہ سلام پھرنے کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک تیسری دعا ہے۔ نمبر 4، وعن کعب بن عجرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کعب بن عجرہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، معقبات، چند ایسی دعائیں ہیں جسے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ معقبات، چند ایسی دعائیں ہیں جسے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، لا یخیب قائلہن، اور ان دعاؤں کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا، او فاعلہن، یا ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے والا شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ 33 تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، و33 تحمیدہ، اسی طرح سے 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، و34 تکبیرہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ فی دبر کل صلاۃ کے اس عموم سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاہے نماز فرض ہو یا سنت، نفل ہو یا اور کوئی نماز، ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو، تحمیدات کو، تکبیرات کو کہی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ سنت ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ، جنہوں نے بھی اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، وحمد اللہ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، وکبر اللہ 33 اور جنہوں نے بھی 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، فتلک 99، ان تینوں کلمات ملا کر کل 99 ہوئے، وقال تمام المئیہ، اور اللہ کے رسول نے 100 کی عدد مکمل فرما دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر، تو ان کی کیا فضیلت ہوگی؟ غفرت خطایاہ، ان کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ گوئے کہ ان تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات اور تحلیل کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، وعن معاذ بن جبل قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدی، اللہ کے رسول نے ایک دن میرا ہاتھ تھام لیا، فقال علی، اور مجھ سے کہا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقلت بأبی انت و امی، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں۔ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاذ انی اوصیک، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن ان تقول دبر کل صلاۃ، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تم کبھی بھی نہیں چھوڑو گے، ضرور بھی ضرور کہو گے، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکریہ ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری عبادت کو اچھی طرح انجام دینے پر تو میری مدد فرما۔ گویا کہ اس دعا کو پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کے طور پر یہ دعا سکھلایا اور یہ دعا بیان فرمایا۔ نمبر 6، عن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی، جنہوں نے بھی آیت الکرسی کو پڑھا، دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ، تو اس کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، من دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے سے، الا ان یموت، مگر ایک کہ وہ مر جائے، یعنی جنت اور اس شخص کے درمیان اتنی ہی دیری ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے،
جو ہی اس کی روح قبض کی جاتی ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کو پڑھنے کا۔ زیادہ محمد بن ابراہیم فی حدیث ہی، لیکن محمد بن ابراہیم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی حدیث میں اتنی زیادتی ہے، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور جو شخص آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد کو بھی پڑھ لے، یعنی آیت الکرسی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد کو بھی پڑھ لے تو اسے یہ نیکی اور یہ فضیلت نصیب ہوگی۔ نمبر 7، وعن عقبہ بن عامر قال، عقبہ بن عامر کہتے ہیں امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ بالمعوذات، کہ میں معوذات صورتوں کو پڑھا کروں دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ اور معوذات کون کون سی صورتیں ہیں؟ وہی قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 8، عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اذا صلی الصبح حین یسلم، جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر دیتے تو آپ یہ کلمات کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نافع، مفید، فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور اے اللہ میں تجھ سے حلال پاک روزی مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اے اللہ تو ہمیں ایسا عمل کرنے کا موقع دے جو عمل قبول کی جائے۔ تو آج کی اس درس میں آپ کے سامنے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کو بیان کیا گیا اور ان کی تعداد تقریباً 8 ہے۔ تو گوئے کہ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔